بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ شعبان کے مہینے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ اس مہینے کے متعلق کچھ علم ہم لوگوں کو حاصل کر لینا چاہیے تاکہ ہم اپنے عمل کو اس کے مطابق کر سکیں۔ اس مہینے کے روزے کے متعلق آتا ہے حدیث میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ بلا شبہ آپ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ سوائے چند روزوں کے شعبان کے باقی روزے رکھتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت آتی ہے۔ تو اب اس پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث سے کہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ نسائی کی حدیث میں بتائی گئی ہے کہ اس مہینے میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو آپ نے اس کو پسند فرمایا کہ جب آپ کی اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو آپ روزوں کی حالت میں ہوں۔ تو اس سے مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بھی اس مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ اب ہمارے لیے آگے کیا حکم ہے کہ ابن حبان وغیرہ کی حدیث میں آتا ہے کہ لا تصموا بعد نصف شعبان، یعنی کہ آدھے شعبان کے بعد جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزہ نہ رکھو، یعنی کہ 1 سے 14 تک میں ہم روزہ جو ہے روزہ کا اہتمام کریں، اور وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق ہی روزہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ روحانی قوت زیادہ حاصل تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا معمول تھا کہ وہ کبھی روزہ ایسا لگاتار رکھتے رہتے کہ لوگوں کو لگتا کہ اب یہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور کبھی وہ چھوڑتے تو لوگوں کو لگتا کہ بس ہو گیا اب یہ نہیں رکھیں گے۔ تو اس طرح سے ان کا معمول تھا، اور وہ روزہ جو ہے وہ کثرت سے اس مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اور ان کی روحانی قوت چونکہ زیادہ تھی، اس وجہ سے آپ کے لیے روزہ جو ہے وہ کمزوری کا باعث نہیں بنتی تھی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صوم وصال بھی رکھتے تھے۔ صوم وصال کیا ہے؟ یعنی بغیر افطار کے روزے مسلسل جو ہے وہ رکھنا، اس کا بھی اہتمام انہوں نے کیا، لیکن اور وہ کر لیتے تھے، لیکن اپنی امت کو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ جب صحابہ کرام نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم لوگ بھی ایسا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، مجھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو اس طرح سے ان کی بات اور تھی، اور ہم لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ ہم لوگ 1 سے 14 تک میں روزہ جو ہے وہ اس آدھے مہینے میں نفلی روزہ رکھیں، یا اپنے چھوٹے ہوئے روزے کا اہتمام کر لیں۔ یہ جو نصف اول میں نفلی روزوں کی ترغیب دلائی گئی اور نصف ثانی میں روزوں سے روکا گیا، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں کی قوت اور توانائی جو ہے وہ رمضان کے فرض روزوں کے لیے برقرار رہے، اور ہم اور آپ اپنے فرائض کو اچھی طرح سے بہترین طریقے سے جو ہے اس کو انجام دے سکیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ نصف ثانی میں جو روزوں سے روکا گیا ہے، اس میں جن لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، وہ رکھیں گے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایام بیز کا روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھیں، جو ان کا معمول ہے وہ اپنے معمول کے مطابق جو ہے وہ روزے کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ 1 سے 14 تک روزے کا اہتمام کریں اپنی استطاعت سے۔ اب انشاءاللہ 15 شعبان کے مخصوص روزے اور اس کی رات کی عبادت کے متعلق ہم لوگ دیکھیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ
عمل کرنا چونکہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کی گئی ہر بات کو سنت سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کی تحقیق کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کی گئی بات جو ہے واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ غلط طور پہ منسوب کی گئی ہے۔ لوگوں کی اس کمزوری یا لاعلمی کی وجہ سے بہت سارے بدعات اور بہت سارے رسومات جو ہیں وہ رائج ہو گئے ہیں، اور لوگ اس کو نیکی سمجھ کر کے کرتے ہیں، لوگ اس کو ثواب کی نیت سے سمجھتے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ صحیح اور ضعیف احادیث کا شعور رکھیں، اور جو رکھنے والے ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ پھر لوگوں کو اس سے آگاہ کریں اور انہیں بدعات اور اس طرح کے رسم و رواج سے جو ہے وہ نکالیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کی وہ اپنی جگہ جہنم بنا لے۔ تو اس طرح سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح چیز کو لوگوں تک پہنچائیں، خود صحیح علم حاصل کریں اور لوگوں تک بھی اس کی بات کو پہنچائیں۔ 15 شعبان کے متعلق جو بات آتی ہے، سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ اس کو لوگ شب بارات کے نام سے جانتے ہیں۔ شب بارات، تو بارات لفظ کا استعمال جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں کہیں کسی عید کے لیے نہیں آیا ہے۔ بارات لفظ کا معنی ہوتا ہے نفرت کا اظہار کرنا، نفرت کا اظہار کرنا۔ اب یہ قرآن میں ایک جگہ پہ آیا ہے، سورہ توبہ میں بارات کا ذکر ہے، یعنی کہ وہاں تو مشرکین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات یعنی کہ نفرت کا اظہار کیا تھا، کیونکہ وہ لوگ مان نہیں رہے تھے اور اب جنگ کا حکم بھی آ چکا تھا، تو اس لیے وہاں بارات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور نفرت کا اظہار کیا گیا ہے وہاں۔ اب یہاں عید کے لیے بارات لفظ ہی غلط ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، لوگ یہ تعویل نکالتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بارات کی بات کرتے ہیں، ہم گناہوں سے بارات یعنی گناہوں سے ہم نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو گناہ سے نفرت کا اظہار ایک دن تو نہیں ہے، مومن کے لیے یہ بیزاری اور یہ نفرت تو ہر دن کا ہونا ہے، ہر دن ایک مومن کو گناہ سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرنا ہے۔ 15 شعبان کے متعلق جتنی بھی احادیث لوگ پیش کرتے ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے۔ ایک حدیث اس میں یہ آتی ہے ابن ماجہ کی کہ اذا کانت نصف شعبان وقوموا لیلہا صوموا نہارہا، تو اس حدیث کو لے کر کے لوگ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو قیام کرتے ہیں، لیکن اسی حدیث کے زواد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ضعیفن، یہ ضعیف ہے، اس کے راوی جو ہیں ابن اسرا راوی جو ہیں وہ ضعیف حدیث پیش کرنے والا شخص تھا وہ، اور اس کے متعلق امام ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین نے کہا ہے کہ یہ یدعو الحدیث، ابن اسرا کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یدعو الحدیث، کہ یہ شخص جو ہے حدیث گڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ حدیث جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ غلط ہے، من گھڑت ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری حدیث ہے، جس میں ایک یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 15 شعبان کو جو ہے وہ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یہ بھی ضعیف اور موضوعی حدیث ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو حسن روایت مان بھی لیا جائے کہ 15 شعبان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق کو بخش دیتا ہے، تو پھر اس میں صرف 2 لوگوں کو چھوڑ کر، ایسی حدیث کا مفہوم ہے کہ 2 لوگوں کو چھوڑ کر مشرک اور کینہ رکھنے والے کو، اگر اس کو حسن مان بھی لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے،
تو اس میں وہ رات میں کوئی خاص عبادت یا روزہ رکھنے کی کوئی خاص عبادت صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ چیز نہیں ملتی ہے، اس روایت سے یہ معنی نہیں نکلتا ہے کہ ہم اس کی مخصوص عبادت کریں، کیونکہ جو بھی عبادت کی جاتی ہے اور کرنا چاہیے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور صحابہ کے طریقے سے ملتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ صحابہ کرام کے طریقے سے بھی نہیں مل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ واضح نہیں ہو رہا، فضیلت ثابت اگر ہو بھی رہی ہے تو اس سے ہم عبادت کا طریقہ نہیں واضح کر رہے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ دن اگر کہا جائے کہ یہ دن جو ہے وہ چونکہ یہ دن اور رات جو ہے اتنی فضیلت والی ہے کہ مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخش رہا ہے، تو ہم اس دن روزہ رکھیں اور ہم اس میں قیام کریں اور اس میں ہم عید منائیں، تو یہ ساری چیز اگر ایسا ہوتا یوم الفرقان مسلمانوں کے لیے تو بہت بڑا دن تھا وہ، کہ حق اور باطل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا، فتح مکہ کا دن، یہ بہت بڑا دن مسلمانوں کے لیے، صلح حدیبیہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتحً مبینہ کہا ہے، تو یہ سارے بہت بڑے بڑے دن تھے جس میں مسلمان غالب ہوئے، تو مسلمانوں کے لیے تو بہت خوشی کا دن تھا۔ تو ہمیں اگر اجازت ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اگر اس کو سیلیبریٹ کرتے تو آج بھی، یا اس میں کوئی خاص عبادت بتائی جاتی تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی وہ فرض ہوتا، وہ واجب ہوتا کہ ہم اس میں عبادت کریں۔ لیکن اگر یہ حدیث جو ہے حسن مان بھی لیا جائے تو اس سے عبادت اور خاص کسی طرح کا جو ہے کسی طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرنا وہ جو ہے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر رات اور بڑی عظیم حدیث جو ہے بخاری اور مسلم میں، بلکہ متواتر حدیث ہے جس میں 18 روایتیں قریب موجود ہے، 18 راوی نے اس کو جو ہے نقل کیا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے اور ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کرتے ہیں، ہے کوئی دعائیں مانگنے والا کہ ہم اس کی دعائیں قبول کر لیں، ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا کہ ہم اس کی حاجت کو پوری کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر رات یہ ندا لگاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر رات یہ آخری پہر میں آتا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس پر جو ہے وہ عمل کریں، اور ہر رات ہم تیسرے پہر میں اٹھیں اور پھر ہم عبادت کریں۔ اس کے علاوہ بھی رات کی عبادت جو ہے وہ بہت ہی مقبول ہے، لیکن ہر روز کے لیے ہر روز جو ہے وہ اس کا معمول بنائیں، اور اس کے متعلق جو ہے ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے اور ہماری دعا قبول کرے گا، ہماری مغفرت فرمائے گا، تو ہماری حاجت کو پوری کرے گا، تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو ہے وہ اس وقت مخاطب ہونے کے لیے اٹھیں۔ 15 شعبان کو خاص کسی طرح کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، بے بنیاد ہے۔ ایک اور ضعیف حدیث جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو اس رات کو افضل سمجھتے ہیں، وہ ضعیف حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ ایک رات جب عائشہ رضی اللہ عنہ سو رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع گئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کا پیچھا کیا، اور دیکھتی کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ وہ واپس آ گئیں اور لیٹ گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے شک تھا کہ آج میری باری میں آپ کہیں کسی اور ازواج کے پاس تو نہیں چلے گئے، نعوذ باللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، اصل میں اس رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے، اس لیے میں بقیع گیا تھا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی اس طرح سے چپکے سے چلا جائے، 15 شعبان کا دن ہو، اتنا افضل اور قدر و قیمت والی رات ہو، اور ایک نبی خاموشی سے اکیلے ہی چلا جائے۔
نعوذ باللہ ایک نبی کی ازواج اپنے نبی پہ شک کرے، نعوذ باللہ۔ یہ رسول کا شیوا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی اطلاع نہ کرے، وہ ایسی قدر و قیمت والی رات کی خبر امت کو نہ دے۔ یہ ایک رسول کا شیوا نہیں ہے۔ رسول تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے۔ قدر و قیمت کی رات ہوتی تو وہ ضرور بتاتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ ضرور اس پر عمل کرتے، اور ضرور اگر یہ سنت ہوتا تو اس کا اہتمام کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی خبر دیتے، صحابہ کرام ضرور اس پر عمل کرتے، لیکن ایسی کوئی سند، ایسی کوئی صحیح دلیل ہمیں قرآن و سنت سے اس رات کے متعلق نہیں ملتا ہے جس میں لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، رات روشن کرتے ہیں، قبرستان کو سجاتے ہیں، مٹھائیاں اور حلوہ وغیرہ بناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، اہتمام کیا جاتا ہے ان چیزوں کا، جبکہ ایک مسلمان رات کو عبادت کرتا ہے۔ اسلام میں رات عبادت کے لیے بنائی گئی ہے اور آرام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ رات میں اس طرح سے عید کا منانا غیر مسلموں کا شیوا ہے۔ یہ غیر مسلمان، یہ مجوسی، یہ رافضی، ان لوگوں کا یہ طریقہ ہے، اسلام اور ایمان والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ بدعت ہے، اس لیے کیونکہ لوگ اس کو دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، جبکہ اس کی دلیل قرآن سے نہیں ملتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہیں ملتی، صحابی کے طریقے سے نہیں ملتی۔ اس لیے یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے کا پروانہ ہے۔ اب ایک اور غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے کہ وہ لوگ جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات قرآن نازل ہوئی اور یہ فیصلے والا دن ہے، تو یہ بھی بالکل قرآن اور حدیث سے خلاف بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قدر میں اور سورہ دخان میں واضح کر دیا کہ یہ قدروں کی قیمت والی رات جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں، جس میں قرآن نازل ہوئی ہے، وہ رات ہے۔ اور قرآن کس رات میں نازل ہوئی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے جب قرآن نازل ہوئی۔ اور سورہ دخان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو یہ کس رات کی بات ہو رہی ہے؟ یہ لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قدر میں بھی واضح فرما دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کی رات، اور اسی لیلۃ القدر میں 1 سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ 15 شعبان کو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ قرآن و سنت سے خلاف بات کرتے ہیں۔ ایک اور غلط عقیدے کا ازالہ ہو جائے، وہ یہ کہ وہ لوگ جو اس رات کو افضل سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں کی روحیں آتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مردوں کی روحیں نہیں آتی، اور صرف 15 شعبان کو ہی نہیں بلکہ وہ ایک بار چلی گئیں اس دنیا سے تو وہ واپس نہیں آتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا سورہ یاسین آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اس میں، کہ ایک شخص تھا جو ایمان لاتا ہے، اور اس کے ایمان لانے کی وجہ سے لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ جب وہ شہید ہوا، شہادت ملتے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔
جنت میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو اس کی پہلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ یا لیت قومی یعلمون، کہ میری قوم کو کاش یہ خبر ہو جاتی۔ کیا خبر ہوتی؟ کیا وہ جان لیتے؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ یہ تمنا کس کی تھی؟ جو شہید ہوا نیک شخص، اس کی تمنا یہ تھی کہ ہم لوگوں کو جا کر کے یہ خبر کر پاتے، یہ لوگوں کو بتا پاتے کہ دیکھو ایمان لانے کی وجہ سے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخش دیا اور میں کامیاب ہو گیا اور میں معزز لوگوں میں شامل کر دیا گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی یہ تمنا پوری نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کے یہ خلاف ہے کہ جو ایک بار اس دنیا سے چلا جائے وہ واپس پھر دنیا میں آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو شہیدوں کی روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبز پرندوں کے اندر رکھ کے عرش کے سائے میں سونے کے فانوس کے آس پاس نہروں باغات میں سیر کرنے اور کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب ان شہداء کی یہ تمنا تھی کہ وہ دنیا میں جا کر کے اپنی اس اچھی حالت کی خبر اپنے عزیز و اقارب اور اپنے بھائیوں کو دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہداء کو یہ موقع نہیں دیا۔ اس کے متعلق بہت ساری احادیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہداء سے یہ سوال کیا کہ تمہیں اور کیا چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 بار سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا میں پھر سے لوٹایا جائے تاکہ ہم واپس سے شہید ہو کر کے آئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ موقع نہیں دیا۔ دوسری حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ وہ لوگ چاہتے تھے، وہ شہید جو تھے ان کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ ہمیں یہ لوٹایا جائے، ہماری روحیں جو ہیں واپس کی جائیں تاکہ ہم اپنے عزیز و اقارب کو یہ خبر دے سکیں کہ ہم جنت میں زندہ ہیں۔ اور ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس میں آتا ہے کہ ان کی یہ خواہش ہوئی اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہمارے بارے میں کہ ہم جنت میں زندہ ہیں کون خبر پہنچائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خبر دیتا ہوں، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 169 کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُوتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا واضح کہ ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے یہاں رزق دیا جاتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے وہ خوش ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب شہداء کو یہ موقع نہیں دیا تو پھر کسی اور کو یہ موقع کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور انہیں ان کی خبر دنیا والوں کو دی۔ اصل میں یہ برزخ کی زندگی جو ہے قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ جب تک انسان دنیا میں ہے وہ قبر کے بارے میں نہیں جان سکتا، کہ وہاں کے حالات کو نہیں دیکھ سکتا، نہیں سن سکتا، اور اس کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ ایک پردہ ہے زندے اور مردے کے بیچ میں، اسی طرح سے مردے اور زندے کے بیچ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پردہ حائل کیا ہوا ہے جو ایک برزخ کی زندگی ہے،
وہاں سے روحیں جو ہے دنیا میں آ کر کے نہ تو اپنی کوئی خبر دے سکتے ہیں اور نہ تو یہاں کی خبر لے سکتے ہیں، بلکہ روح جب دنیا سے ایک بار چلی جاتی ہے تو یا تو وہ سجین میں ہوتی ہے یا وہ علیین میں ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مردوں کی روحیں جو ہے وہ دنیا میں نہیں آ سکتی، یہ عقیدہ شرک ہے۔ تو اس طرح سے یہ 15 شعبان جو ہے وہ اس میں خاص عبادت کا اہتمام کرنا، یعنی کہ بدعت اور شرک کا یہ مجموعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کا علم دے اور ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں کتاب و سنت کا پیغام عام کرنے والا بنائے، تاکہ ہم اور آپ پورے عزم کے ساتھ حق بات پر جمے رہیں اور حق بات پر ہی عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔